السلام علیکم دوستو، ہریشہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آنتڑیوں میں گیس کا جمع ہونا، مطلب انٹسٹائن میں گیس کا جمع ہونا۔ یہ بہت تنگ کرتا ہے انسان کو، ان ایزی فیل کرتا ہے، اور اس میں بعض اوقات بہت شدت سے درد آتا ہے اور پیٹ میں سوجن بھی ہوتی ہے اور ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے الٹیاں بھی آنے لگتی ہے۔ تو اس کی چند وجوہات ہے اور اس کے ریمیڈیز ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب گیس آتا ہے تو ہم گیس کو چھوڑتے نہیں ہیں، گیس کو جانے دینا ہے۔ سب سے پہلی ریمیڈی یہ ہے، گیس کو جانے دینا ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوں گے، ورنہ بعد میں مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کو واش روم کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو آپ جائیں، خانے کو نہ روکیں۔ اس سے بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ کے آنتڑیوں میں گیس جمع ہونے لگتا ہے، آپ کا جو بڑی آنت ہے اس کی سائز بھی بڑھنے لگتی ہے، تو پھر یہ آپریشن کے لیے کام چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کو واش روم کی ضرورت محسوس ہو تو آپ فوراً واش روم جائیں۔ تیسری جو ہے، آپ کھانا جو کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کھایا کریں۔ یہ نہیں کہ کھانا آپ بس جلدی کھائیں۔ ایک نوالا جب لیتے ہیں تو کم از کم 30 مرتبہ اس کو چبائیں، پھر آپ اس کو نگلیں۔ اور یہ ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک کھانا کھائیں اور فوراً بعد دوسرا کھانا شروع کریں، تو اس سے بھی بد ہضمی ہوتی ہے اور آپ کے پیٹ میں مروڑ اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی جو ہے، آپ چینگم کھانے سے گریز کریں۔ چینگم جب کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے منہ میں ایکسٹرا ہوا جاتی ہے، اور وہ جو ہوا ہے وہ ہمارے انٹسٹائن مطلب آنتڑیوں میں جاتی ہے، تو اس سے گیس کی مقدار ہمارے آنتڑیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، جو بعد میں تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اسٹرا کا استعمال نہ کریں، کیونکہ جب ہم اسٹرا کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم زیادہ ہوا لیتے ہیں، اور ہوا کے ساتھ ساتھ یہ پھر ہمارے آنتڑے میں پنس جاتی ہے، تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بوتل میں جب ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہوا کھینچتے ہیں، اس کے بعد جو بوتل میں جو بھی چیز ہے وہ ہم نگلتے ہیں، تو اس سے ہوا کی مقدار ہماری آنتڑیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی پھر بعد میں تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اسموکنگ کم کرے، چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے ہماری، اور بہت زیادہ مسئلے اس سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہوا ہی لیتے ہیں، اور وہ بھی گرد آلودہ ہوا، تو اس سے بھی ہمارے پھیپھڑوں میں، ہمارے آنتڑیوں میں گیس بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔ ساتویں جو ہے کہ ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس، مطلب جو سوڈا جن میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح کے ہے کولڈ ڈرنکس جتنے بھی ہیں، یہ سارے کاربونیٹڈ ہے، تو یہ نہ پئیں، کیونکہ جب ہم یہ پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے معدے میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے، ہمیں ڈکار آتے ہیں۔ یہ جو ڈکار آتے ہیں، یہ جو ہم کولڈ ڈرنک یوز کرتے ہیں اسی کی وجہ سے گیس بنتا ہے، اور یہ ہمیں پھر بعد میں تنگ کرتے ہیں۔ ساتویں جو چیز ہے، ہم کیا کریں، گریز کریں اس چیزوں سے جو ہمیں گیس بناتی ہیں اور ہمیں پھر تنگ کرتی ہیں۔ آرٹیفیشنل سویٹنر سے پرہیز کریں، اور گوبھی، بند گوبھی اور پھول گوبھی کھانے سے اجتناب کریں یا کم کھائیں۔ ڈیری پروڈکٹس، دودھ وغیرہ سے بھی کھائیں، پیے، مطلب کم۔
اور فرائڈ جو چیزیں ہیں مطلب جو بھی ہے چکن ہے گوشت ہے جو بھی گھی کا استعمال کم سے کم کریں، اور دالیں اور بینز اس کا بھی استعمال تھوڑا کم کریں کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ گیس بنانے کی صلاحیت ہے۔ اسپائسی فوڈز استعمال کرنا کم کریں، مرچے مسالے کم کریں اور کوشش کریں کہ سادہ خوراک کھائیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ گیس کی جو مقدار ہے آپ کے آنتڑیوں میں کم بنیں گی اور آپ کو تکلیف کم ہوگی۔ کو رفع کرنے کے لیے آپ سبز چائے کا استعمال بڑھا دیں۔ سبز چائے بنانے کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ آپ لیمن گراس لے لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور 2 سے 3 قطرے آپ نیمبو کا رس ڈالیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا گیس بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور آپ ادرک کا بھی چائے بنا سکتے ہیں، تھوڑا سا ادرک بھی ساتھ میں ڈال لیں تو گیس بالکل آپ کا رفع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی آئلز ہے، تیل ہے، اگر وہ آپ استعمال کریں تو آپ کو جو قبض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور گیس کا پرابلم آپ کا بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہے پیپر منٹ، مطلب پودینے کا تیل ملتا ہے، اس کے کیپسولز بھی ملتے ہیں، آپ بازار سے جائیں وہاں سے اس کے کیپسول لے آئے اور وہ استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو گیس کا مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا قبض ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے گیس کی بندش کا تو وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ دوسری جو ہے وہ کلوو آئل ہے، لونگ کا تیل، وہ بھی آپ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو اگر ہے مطلب معدے میں کوئی مسئلہ ہے، السر ہے، یا آپ کو گیس بہت زیادہ ہے یا آپ کی بدہضمی ہے، تو یہ ہے کہ کلوو کا جو آئل ہے، لونگ کا جو تیل ہے، یہ اس کو آپ استعمال کریں، اس کو بہت زیادہ فائدہ آپ کو اس ملے گا۔ ایپل سیڈر وینیگر جو ہے، ایپل کا جو سرکہ ہے وہ بازار میں آسانی سے میسر ہوتا ہے، اور اس میں ایک یہ خوبی ہے کہ اس سے آپ کا بدہضمی اگر ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کے جو آنتڑیوں سے ہے وہ گیس ختم ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہے استعمال کا؟ آپ نے 1 چمچہ لینا ہے، 1 ٹی اسپون آپ نے وینیگر لے کر گلاس میں ڈال دینا ہے، اور اس کو کھانے سے پہلے آپ پی لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیٹ اگر پھولا ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، گیس بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ آپ کا جو منہ میں اگر ہے بد ذائقہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جو ٹیتھ ہے وہ بھی شائننگ ہو جائیں گے، اور آپ کو بہت اور بھی فائدے ہوں گے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرے اور اچھے سے اچھے نسخے آپ کو دے تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ شکریہ۔